ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک آئین، ایک دستور بطور قرآن کو نازل فرمایا، اور اس دستور کی وضاحت کے لیے، اس آئین کی تشریح کے لیے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور مرشد بنا کر بھیجا۔ آئین جہاں لوگوں کو ایک کرتا ہے، وہی لوگوں کو تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے شریعت اسلامیہ جو کہ قرآن و حدیث ہے، وہ بھی اپنی متبعین کو، اپنی امت کو، امت کے ہر فرد کو ہلاک ہونے والے گناہوں کی نشاندہی کی، بتایا کہ کون سے گناہ ہلاکت کے موجب ہیں، اس کے بعد اس سے بچنے کی تاکید بھی کی۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں مہلکات اور موبقات دونوں گناہوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن گناہوں کو موبقات کہا ہے اور کن گناہوں کو مہلکات کہا ہے؟ المہلکات التی تؤدی بفاعلها الی النار، موبقات ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں گناہ کرنے والے کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے، انہیں ذلت خوار کرے، انہیں بدنام کرے، اور کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے۔ جہنم کا ایندھن اللہ تبارک و تعالی سورۃ التحریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ قیامت کے دن جہنم کا جو ایندھن بننے والا ہے وہ انسان اور پتھر ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع والموبقات، کہ 7 موبقات سے بچ جاؤ، 7 ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جو کہ جہنم کے ایندھن بنانے والے ہیں۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراک باللہ، شرک نہ کرو۔ جب بھی ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو خاص کر ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اگر کوئی شخص قبر کی پوجا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اگر کوئی قبر والوں سے دعائیں مانگتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک تو ہے ہی، لیکن ایسے شرک بھی ہیں جنہیں ہم انجام دیتے ہیں اور ہم انجام دینے بیٹھے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ایسے اعمال کو جانتے ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں شرک کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع کیا ہے، اس چیز سے روکا ہے کہ
کہ کوئی شخص اپنے باپوں کی، اپنے آبا و اجداد کی قسم کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہی پڑے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اگر انہیں اللہ کی قسم نہیں کھانی ہے تو خاموش رہے، وہ کسی کی قسم نہ کھائے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی بچہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا کوئی غلطی کر رہا ہو تو ان کے والدین کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سر کی قسم کھاؤ۔ گویا کہ ہم اپنے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ شرک کرے، وہ اللہ کے علاوہ ہماری قسم کھائے۔ قسم کھلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم قسم کیوں کھلا رہے ہیں؟ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں گواہ بنایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دلوں کی بات کو نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اس حدیث میں بتایا گیا تھا کہ اپنی آبا و اجداد کی قسم نہ کھائی جائے، اور اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مخلوق میں سے ہوں یا زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اس کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ اگر قسم کھائی جاتی ہے تو وہ شرک ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ مٹی کی قسم کھاؤ، زمین کی قسم کھاؤ، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو مرنے کے بعد تمہیں زمین جگہ نہ دے۔ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ لیکن ایسی بات کر کے آپ شرک کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی طرح سے شرک کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ دھاگے کا باندھنا اپنے ہاتھوں میں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مسند احمد کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اس شخص کے سے کہ یہ دھاگا تم نے کیوں باندھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے بخار ہوا ہے، یہ بخار کچھ دن رہتا ہے تو کچھ دن ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ دھاگا باندھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دھاگے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ بولتے ہیں کہ اگر اس حالت میں تمہارے ہاتھ میں دھاگا یہ ہوتا اور تم مر جاتے تو کبھی بھی جنت نہیں پا سکتے تھے۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں جانے والا۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو وہ سزا پا کر پھر جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اس حالت میں مر جاتے تو کبھی بھی جنت نہیں پا سکتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے تو مرنے کے وقت مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، بلکہ جب وہ مرے گا تو مشرک ہو کر مرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ ضَرًّا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ بگڑ جائے، اللہ سے اٹھ کر ایک دھاگے کو چلا جائے تو تم مسلمان کہاں کے رہے؟ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موبقات میں سے کہ ایسے گناہ جو جہنم کے ایندھن بنا دے،
السحر، جادو کو بچایا۔ اشراک باللہ، شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بتایا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان کو بے حق قتل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَكَلُوا الرِّبَا، میں سحر اور ناحق قتل کرنا پر بات نہیں کروں گا۔ وَأَكَلُوا الرِّبَا، میں سود پر چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تجارت کو حلال کیا وہیں سود کو حرام کیا۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی اور فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے وہ اس بات سے اندازہ کرے کہ سود کھانے کا گناہ کتنا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے، اس شخص کا اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کی برابر گناہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا، اور نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے، کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خون کی نہر میں تیر رہا ہے، اور اسی نہر کے کنارے ایک شخص پتھر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ شخص جو خون کے دریا میں ہے کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص جو کنارے بیٹھا ہوا ہے پتھر سے مار کر اسے پھر بیچ میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرے، ایمان لائے، تو ان کے لیے کافی ہے، وہ سود سے، وہ شرک سے دور رہے گا۔ اسی طرح پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكَلُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ، کہ کوئی شخص یتیم کا مال کھائے، یہ بھی ایسے گناہ ہے جو جہنم کا ایندھن بنانے والا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اس تعلق سے، یتیم کے مال کے تعلق سے بہت کوتاہ ہے۔ جب بھی یا کوئی عورت انتقال کر جائے اپنے بچے کو چھوڑ کر، یا مرد انتقال کر جائیں، تو ان کے جو دادا ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں ان کے مال کو ہڑپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بچے نہیں جانتے کہ ہماری جائیداد کتنی ہے، ہمیں وراثت میں کتنے مال ملنے والے ہیں، ان کے جو ذمہ دار بنتے ہیں وہ خود ان مال کو کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپ نہ لو۔ اور ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ جب بچوں کے والدین میں سے کوئی انتقال کر جائے تو ان کے مال کو الگ کر دیا جائے اور ان کا حساب الگ رکھا جائے، تاکہ اللہ کی اس وعید سے بچ سکیں اور کل قیامت کے دن جہنم کی ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اور گاؤں کے ان ذمہ داروں سے بھی بولنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی متعلق طلاق شدہ عورت کے بچے رہ جاتے ہیں تو ایسے عورتوں کے بچوں کا یہ فیصلہ نہ کیا جائے، اور بالکل درست نہیں ہوتا ہے کہ ان عورت کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عورت بچے کی کفالت کرے۔ اسلام حکم دیتا ہے
کہ بچوں کی کفالت مرد کرے. اگر عورت مر جاتی ہیں تو ان بچوں کو ان کے ننھال نہ بھیجا جائے بلکہ ان کے والد کے پاس رکھا جائے، اور ان کے والد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تمام خرچ اٹھائیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ننھال بھیجیں اور ان سے ان کا خرچ اٹھوائیں. اسی طرح اگر کوئی عورت کسی عورت کو طلاق دے دیا جاتا ہے تو اس عورت کے ساتھ ان کے بچوں کو نہ بھیجا جائے بلکہ ان کے والد کے حوالے کیا جائے اور ان کو ذمہ داری دی جائے کہ ان بچوں کو تعلیم دے، ان بچوں کو کھانے پلانے کی جو خرچ ہیں ان کے اخراجات اٹھائیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی چیز بتائی وہ یہ کہ مسلمان مشرک سے جنگ کرے. اس دوران کوئی مسلمان پیٹھ پھیر کر جنگ سے بھاگ کھڑے ہیں. اگر ایسے گناہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن جہنم کی ایندھن بنیں گے. اور آخری چیز جو بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اگر کوئی شخص دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کسی سے جلنے کی وجہ سے بلا وجہ کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون سی بات جھوٹی ہے اور کون سی بات سچی ہے، تو ایسے لوگ بھی اگر کسی پاک عورت پر تہمت لگائے تو ایسے لوگ بھی جہنم کی ایندھن بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں کہ ایسے لوگ بھی مہلکات میں شامل ہوں گے. یہ تو موبقات تھے، اور ہلاکت کے بھی مرتکب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 3 چیزوں پر کام کریں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ ایسے لوگ جو ہمیشہ یہ دم بھرتے ہوں کہ ہمارے علاوہ کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. فخر پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن ہلاکت کے باعث بنیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی کہ ایسے لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، اور بخیلی کے تعلق سے بھی ہمارے ذہن میں صرف یہ بات آتی ہے کہ بخیل صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں مال و دولت ہونے کی باوجود. بخیل ہر وہ شخص ہے جن کے پاس مال و دولت ہے اور خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگ بخیل نہیں ہیں جن کے بچے تعلیم کے دور پر ہیں لیکن تعلیم صرف اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں کہ ان کے مال خرچ ہو جائیں گے. ایسے لوگ بھی بخیل ہیں اور کل قیامت کے دن ہلاکت کے سامنا ان کو بھی کرنا پڑے گا. ایسے لوگ بھی بخیل ہیں جن کے مال اناج کھیتوں میں ہو رہے ہیں، زکات دینے ہیں، ضروری ہے کہ غریبوں پر مال خرچ کیا جائے، اس کے باوجود بھی یہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی بخیل میں شمار کیے جائیں گے کیونکہ ضروری ہے اور جس جگہ پر ضرورت ہوتی ہے اور وہ خرچ نہ کریں وہ بخیل ہوں گے. اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص جو خواہشات کی پیروی کرے. اور آج دیکھیں لوگوں کو ہر ایک شخص اپنی مرضی میں پڑا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے. ہر شخص صرف اور صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں کر رہا ہوں. اسی کی وجہ سے آج یہ امت اس ہلاکت میں پڑی ہوئی ہے کہ حاشیہ میں پہنچی ہوئی ہے اور لوگ مسلمانوں کو نظر انداز کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موبقات سے ہمیں بچائے
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشرک بن کر مرنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔